میں ان کو بلکہ کہتی ہوں کلاس جوائن کریں، لنک بھیج الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی بات کہ یہ لیکچر بہت اہم ہے۔ کیوں؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات سے ٹھیک ٹھیک سمجھتے ہیں تو یہی وہ چیز ہے جو مطلوب ہے ہمیں، کہ ہم اپنے خالق مالک رازق کی صفات کو کما حقہ جب سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی مقام و مرتبہ، وہ کیسا علی العظیم ہے۔ آپ نے کل ساری صفات اس کے پڑھی، الہ کی 11 صفات جو آیت الکرسی میں ہے۔ کوئی سوال آپ کا؟ شاباش، جلدی کریں۔ اگر آپ غور و فکر کریں گے نا تو بالکل بہت سارے سوال آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ غور و فکر نہیں کرتے۔ اس دماغ کو کیوں آپ نے بچا کے رکھا ہوا؟ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس کا سب سے بہترین استعمال جو ہے وہ فہم قرآن ہے۔ اور فہم قرآن میں بھی اس ہستی کا فہم جس نے یہ قرآن جیسی نعمت غیر مترکبہ نازل فرمائی۔ سوال ریپیٹ کر دیجیے ایک دفعہ پھر دوبارہ، جزاک اللہ۔ کیا چیز ریپیٹ کر دوں؟ سوال جو آپ نے کیا ہے وہ ریپیٹ کر دیں ایک دفعہ۔ میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ کوئی سوال جو کل میں نے آیت الکرسی پڑھائی ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو۔ اچھا، دوسرا جو ہے، جی سر فرمائیے۔ سر میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے جو بتایا نا کہ آیت الکرسی میں حمدیہ صفات اور پھر تنزیہی صفات کا آپ نے اس کو اس طرح کلاسیفائی کیا ہے، تو سر میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو جیسے الحیو ہے نا، تو جی اگر انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو یہ تو فنا ہو جانے کی ضد ہے نا، تو فنا جو ہے وہ تو ایک عیب ہے، جی، تو اس لحاظ سے پھر سر الحیو بھی تو تنزیہی نہیں صفت نہیں بنتی ہے نہیں نا۔ نہیں 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 نہیں، کیسی بات کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے، صرف الحی کا مطلب خود زندہ نہیں ہے۔ وہ جو میں نے کل آپ کو بتایا نا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الاول والآخر، وہ الحی ہے، اور الحی یقیناً حمدیہ صفت ہے۔ یہ آپ جو دور کی کوڑی لا رہے ہیں نا کہ پہلے باقی سب چیزیں غیر فانی ہیں اور وہ فانی ہے، یہ آپ کی ڈیفینیشن ٹھیک نہیں ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر ٹھیک ہے سر، آپ نے اس کو یعنی کہ اس کا جو مفہوم ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، اس لحاظ سے یہ حمدیہ ہے۔ جی بالکل۔ صحیح ہے سر، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ سر جی یہ جو ہے نا یشفع عندہ، من ذا الذی یشفع عندہ، اس کو ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ اچھا، یہ جو یشفع عند، کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے بغیر اس کی اجازت کے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے ہی مسلمان ہیں، کافروں کو تو چھوڑ دیں، کافر تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بت چھڑا لیں گے، ہمارے یہ جو بڑے بڑے الٹے سیدھے پیر فقیر ہیں چھڑا لیں گے۔ مسلمانوں میں بھی یہ ہے کہ ہم جتنی گناہ کر رہے ہیں نا، ہمارے پیر صاحب، ہمارے ولی صاحب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھڑا لیں گے وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو یہ کہہ رہے ہو نا وہ چھڑا لیں گے، وہ تو وہاں اجازت کے بغیر بول ہی نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب اس دن قیامت کے دن پیشی ہوگی، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ لہذا آپ اس کو ذرا ساتھ جوڑیں کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ جو معلومات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہیں۔ علیم بذات الصدور ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو
ایسی انفارمیشن دے سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ہو؟ جلدی بتائیں مجھے. نہیں، وہی نہیں ہے، وہی عالم الغیب ہے. تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ آپ کو کیوں نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ سست شرک کی نفی ہے جو اکثریت کر رہی ہے، کافروں کی بھی اور مسلمانوں کی بھی، کہ قیامت کے دن یہ ہمیں چھڑا لیں گے. حضور جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو کہتے ہیں لے لو جو دنیا میں لینا ہے، وہاں میں آپ کے کسی کام نہیں آؤں گا. وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ ایمان اور عمل صالح ہے. وہ ایمان جی جو سورہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہو، وہ عمل جس پہ مہر لگی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی جزاک اللہ. سر جی، اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں واضح بھی تو فرمایا نا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن ایک جگہ نہیں، وقال. کئی جگہ ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا، اب آپ ذرا آ جائیے نا. میں نے جو آپ کو 12 پیجز کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے، وہ آیات اور وہ آیات ہیں جن کے آخر میں اسماء الحسنہ یا صفاتی نام آئے ہیں. یہ تو میں کل آپ کے ساتھ کروں گا. کل بھی بھیج دیا تھا، آج بھی پڑھیں، کل بھی پڑھیں، تاکہ آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ جائے کہ کس طرح ان آیات کے آخر میں جو آ رہی ہیں صفات، ان کا آیت کے مفہوم سے کیا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کیوں یہ خاص صفت اس آیت میں کیوں آئی ہے، تاکہ آپ کو آیت الکرسی جہاں پہ سب نام اکٹھے آئے ہیں، اور آج میں آپ کو سورہ حشر کی آیت 22 تا 24 پڑھا رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ پڑھا کے صفات الہی کا ختم ہو جائے گا. آپ خود بھی اور اپنے دوسرے دوست احباب کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں. اچھا، اب نکالیے نا آپ ذرا جلدی سے سورہ حشر جو 59 نمبر پر ہے، اس کی آیت 21 تا 24. یہ آخری آیت ہے 4، یہ ہم کرتے ہیں. جی سر، جی نکالی ہوئی ہے. اچھا، نکالی ہوئی ہے تو ذرا اب پہلے سب سے پہلے جلدی سے آپ مجھے فٹافٹ پین کاپی لے لیا آپ نے؟ جی سر، جی. اچھا، آیت 22 میں کتنی صفات ہیں ان کے اوپر لکھیں، 1 2 3 وغیرہ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو پہلے صفات آیت میں کون سی ہیں. آیت نمبر 22 میں بتائیں. جی سر، جی 5 ہے اور 5 پہ لکھا ہوا ہے پہلے سے. 5 ہے. جی پہلے سے آپ نے لکھا، جی جی، پہلے سے لکھا ہوا ہے، پہلے سے آپ نے پہلے سے آپ لکھایا. نے لکھوایا ہوا ہے. اچھا، 5 کون کون سی ہیں؟ جلدی تو بتائیں. پہلی ہے الہ، پھر ہے عالم الغیب، پھر ہے شہادت، پھر الرحمن، پھر رحیم. نہیں، عالم الغیب و شہادت تو ایک ہی چیز ہے. جی ایک ہی چیز ہے نا، پہلی ہے الہ، پھر عالم الغیب و شہادت، پھر ہوا الرحمن، پھر الرحیم. 4 ٹھیک ہو گئی. جی اچھا، اب چلیں جلدی سے چلیں آیت 23 میں، اور اوپر لکھ کے جلدی سے مجھے بتائیں کہ کتنی آیات، کتنی صفات ہیں آیت نمبر 23 میں. لکھیں 9 اوپر سر اپنے. جی، 9 ہے. 9 کون کون سی؟ سر جی الہ اور الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اب یہ ایک بات مجھے بتائیں، یہ جو آیت اس میں 23 میں آپ نے مجھے بتائی ہیں کہ یہ 9 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آئے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان 9 میں یہ صفات ہیں کس کی؟ الہ کی. الہ کی صفات ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور اب چلیں آیت 24 جو آخری آیت آج ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، اس میں ذرا اپنے کتاب قرآن پر لکھ کر پھر مجھے بتائیں کہ کتنی صفات بیان ہوئی ہیں آیت 24 میں. سر یہ ہم لوگوں نے، آپ نے پہلے جو لکھوائی ہیں نا، تو یہ پوری کمپلیٹ لکھی ہوئی ہیں یہاں تک نا ساری، یعنی کہ 18 بنتی ہیں یہاں تک، اینڈ تک نا.
میں نے جو سوال کیا آپ سے وہ مجھے بتائیں کہ سر جی 5 ہے یہاں پر، جی 5 وہ ہے صفات ہے سر جی۔ ام عبداللہ آپ کہہ رہی ہیں؟ خالق الباری، 24 مصور، سر چھ چار ہیں، الاسماء نہیں الحسنى۔ نہیں، چھ ہیں، چھ شروع ہیں، سے چھوٹے لکھوانے ہیں، دیں۔ یہ ہے سر جی۔ چھ ہیں۔ خالق یہ باری آپ کا حال ہے، المصور، یہ آپ کا حال ہے۔ سنیں غور سے، الخالق 1، الباری 2، المصور 3، لہ الاسماء الحسنى 4، یسبح لہ ما فی السماوات والارض 5، اور العزیز 6، اور الحکیم 7۔ لکھ لیجئے۔ آج یہ آپ نے سمجھنی ہے۔ دیکھیں میں نے سب سے پہلے آپ سے خود لکھوایا ہے کہ کون کون سی آیات ہیں، اور یہ ساری الہ کی آیات ہیں۔ کل جو آپ نے پڑھا ہے، کل جو ہم نے پڑھا ہے آیت الکرسی، اس کی آیات بھی الہ کی آیات ہیں۔ اور الہ کا میں نے الگ سے آپ کو ایک پیج کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، کہ الہ کی صفات کیا ہیں، وہ اسی سے ماخوذ ہیں۔ اچھا، کوئی سوال کے آیات کے اب ہمیں سب پتہ چل گیا۔ سب سے پہلے ہم اب شروع کرتے ہیں آیت 21۔ یہ سب سوال جواباً ہوگا تاکہ آپ کو پوری طرح بات کھول کے سمجھ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹ پڑتا ہے۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، یہ قرآن تو اتنی زبردست کتاب ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر بھی اتاری جاتی تو وہ پہاڑ بھی اللہ کے روب سے پھٹ پڑتا۔ اچھا، یہی چیز قرآن میں ایک دوسری جگہ آئی ہے، وہ کون سی صورت ہے اور کون سی آیت ہے؟ جی سورہ سورہ احزاب آیت احزاب میں 72، سورہ احزاب 72 کی سے 72 اور 72 73۔73۔ سر۔ شاباش شاباش، ویری گڈ۔ یہ ہے طریقہ قرآن کو سمجھنے کا۔ اچھا، وہاں اب ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ میں وہاں پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان انه ظلوما جہولا۔ یہ 72 آیت ہے، اور بالکل یہ جو قرآن یہاں کہا نا کہ قرآن اگر پہاڑ پہ اتاری وہ بھی پھٹ جاتا، اور یہاں بتایا کہ یہ امانت جو ہم نے انسان کے سپرد کی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا امانت ہے، جلدی بتائیں، قرآن شریف۔ جلدی بتائیں۔ یہ قرآن شریف بہت دور بعد میں آتا ہے۔ خلافت کی امانت، جو کہ اپنے اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے کی۔ وہ کیسے امانت ہو گئے؟ جواب آپ کا ٹھیک ہے، مجھے اب آپ نے بتانا ہے کہ خلافت کیوں امانت ہے۔ خلافت کیونکہ اللہ نے ہمیں خلیفہ پیدا کیا ہے، نائب پیدا کیا کہ ہم میرے قیام پہ چلو، میرے جو میں نے دیا اس پر عمل کرو، جو نہیں کرنے کو کہا وہ نہیں کرو۔ تو پھر انسان کو یہ کیوں کہا کہ انہ ظلوما جہولا؟ کیونکہ وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرتا ہے، برائی کر کے، شیطان کے کہنے پہ چل کے، تو پھر وہ کیا بات ظلم کر رہے ہیں؟ یہی آپ عوام کو بتائیں گے تو کخ بھی نہیں سمجھ پلہ پڑے گا ان کا۔ ظلومن کیوں کہا؟ سوال کرتے نہیں ہیں، اور جب میں سوال کرتا ہوں تو آپ جواب الٹا سیدھا دیتے ہیں۔ اس امانت کی ادائیگی میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور امانت یہ تھی کہ خلافت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سارے ذرائع وسائل
سب کچھ دے دیا جو اس کو خلافت کو پورا کرنے کا، ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھا، لیکن اس کے ساتھ اللہ نے ایک انسان کو بہت بڑی فریڈم دے دی، آزادی دے دی۔ وہ کیا ہے بلا؟ چاہو تو عمل کرو، چاہو تو نہ کرو۔ ہاں، یہ اللہ نے آزادی ساتھ دے دی۔ سب بتانے کے بعد انبیاء کتب اسی کے لیے آئیں، لیکن امتحان انسان کا مقصود تھا، اور امتحان یہ تھا کہ وہ اس حق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، وہ امانت جس کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ اللہ نے انسان کے اندر رکھ دیا، اس کو عقل، بوجھ، سمجھ بوجھ ساری، سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو زمین و آسمان میں ہر چیز اس کے لیے مسخر کر دی۔ اب اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔ پورا کرتا ہے تو حق پہ چل کے سیدھا راستے پر، صراط مستقیم پہ پہنچاتا ہے جنت میں، اور اگر نہیں کرتا تو پھر بڑی سزا، عذاب کا مستحق ہے، جو جہنم کی شکل میں آخرت میں اور دنیا میں وہ اپنی خواہشوں کا پجاری، وہ شیطان کا پجاری، وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز پجاری نہیں ہوگا جو اس کا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے۔ یہ ہے امانت اور یہ ہے آزادی۔ اب کوئی سوال ہو تو کریں آپ پہلے۔ ظلومن اس لیے کہ وہ پورا شعور اس کو ہے کہ یہ حق ہے، لیکن اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلنے کے لیے، کہ تاکہ وہ دنیا میں کھل کھیلے، شیطان کے پیچھے چلنے کے لیے یا طاغوت کے پیچھے چلنے کی وجہ سے وہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور اس وقت وہ اسفل السافلین ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ساری جو اس کی خواہشات ہیں ان کو بھی پیچھے کر کے، شیطان کو بھی دور ہٹا کے، اپنے حقیقی مالک، خالق، رازق اور حاکم کی اطاعت اور فرمان برداری کا حق ادا کرتا ہے، تو وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ دنیا میں وہ بہترین انسان ہوگا جو اپنے گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے، محلے کے لیے، سارے معاشرے کے لیے وہ حلال کمانے والا، وہ دنیا کو، اس دنیا بھی اس کے لیے جنت ہوگی۔ مشکلات ضرور ہوں گی، لیکن جو اس کے خلاف چلے گا وہ بالکل آج دنیا اس کا منظر پیش کر رہی ہے، کافر ہو یا نام و نہاد مسلمان ہو۔ مسلمان ہے ہی وہ شخص جو عہد خلافت یا عہد الست کو پوری طرح ادا کرے۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ آیت 21 سورہ حشر کی اور سورہ احزاب کی آیت میں نے دونوں سامنے ملا کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب تو اس لیے وہ کہ یہ اتنا ظلمن جانتے بوجھتے ہوئے، ذمہ داری اتنی بڑی کہ پہاڑ جیسی مخلوق پر بھی نازل کیا جاتا تو وہ بھی ہمارے اللہ کے خوف اور ضبط سے کہ قیامت کے دن میں نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، وہ پھٹ پڑتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کہ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ ہیں وہ مثالیں جو ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس قرآن پر غور و فکر کریں کہ یہ کتنا برحق ہے۔ اگر حق ہے تو وہ یہی ہے، اور اگر کسی چیز کو سمجھنا ہے کہ وہ حق ہے یا نہیں، اگر قرآن کے مطابق ہے تو حق ہے، ورنہ وہ باطل ہے۔ جتنی اس سے ہٹی ہوئی ہے اتنی زیادہ باطل ہے۔ کوئی سوال آیت 21 کے بارے میں؟ سر یہ جو سورۃ احزاب کی 72 نمبر آیت پڑھی ہے، اس میں جہولہ کا مطلب یہ بھی آئے گا نا کہ جھگڑالو اور جلد باز اور اپنی خواہشات نفس پر چلنے والا جھگڑالو، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ آپ سنیں بات، پہلے اس کو آیت کے اندر کلیئرلی سمجھیں، پھر یہ بھاگیں دوسری طرف ادھر ادھر۔ جہولہ کا مطلب یہ ہے جو قرآن نے بتایا ہمیں کہ ایسا شخص جاہل ہے جو علم کو تو فالو نہ کرے، اس کے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے علم، قرآن کا علم، سنت کا علم ہمیں بالکل جہالت کیا ہے اور حق کیا ہے وہ صاف کھول کے قرآن نے بتا دیے۔
تو ظلم اس کو کہیں گے، پہلی بات سنیں، جو عدل و حق کا شعور رکھتے ہوئے بھی ظلم کا مرتکب ہو، اور جہول جو علم کی صلاحیت کے وصف کے باوجود وہ جذبات سے مغلوب ہونے والا ہو، یعنی وہ اپنے جذبات، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اللہ کے حکم جو حق ہے، جو اس کو انسان بناتا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ تو اب آپ جو ہے جتنی وہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ وہ جھگڑالو ہے، وہ فلان ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ انسان میں یہ خامیاں ہیں، لیکن یہ ساری خامیاں دور ہو سکتی ہیں بشرطے کہ انسان قرآن کے احکامات پر چلے، جس کا حکم دیا ہے وہ کرے، جس سے روکا ہے وہ رک جائے، حتیٰ کہ یہی چیز اس کے جذبات اور ایمان کا حصہ بن جائے، پھر وہ بچ سکتا ہے۔ اب سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی جزاک اللہ صاحب، جزاک کوئی اللہ۔ کوئی سوال، کوئی چیز کے لیے؟ آیت 21 کلیئر ہے؟ تاکہ میں آگے چلوں، جلدی بتائیں۔ جی سر۔ جی سر۔ اچھا، اب آ جائیے، یہ جو صفات الہی آئی ہیں 22 نمبر آیت 23 اور 24 میں، یہ کیوں آئی ہیں؟ آخر سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ کیوں آیات آئی ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اگر یہ آپ تعلق نہیں سمجھیں گے نا تو بات کھل کے آپ کے ذہن کو بالکل ایسا کھول دے کہ قرآن آپ پر واضح ہو جائے۔ اب بڑے غور سے سنیے۔ ام عبداللہ، آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اس کا، آپ بڑے غور سے سنیے۔ یہ اس قرآن جس نے اوپر بتایا کہ اس کی اگر وہ پہاڑ جیسی مخلوق پر بھی اتارا جاتا تو وہ پھٹ پڑتی، اس کتاب کے نازل کرنے والے کی یہ صفات ہے، اس لیے یہ عظیم صفات ہیں، اور ان صفات کے نازل کرنے والے نے قرآن کو اتنا عظیم بنا دیا ہے کہ وہ اگر کسی پہاڑ پر بھی اتارا جاتا تو پھٹ پڑتا، لیکن انسان سے سب شعور رکھتے ہوئے جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس سے انحراف کرتا ہے، اور وہ ظلم بھی ہے اور جہول بھی ہے۔ تو یہ ساری صفات اس قرآن، وہ قرآن جو پہاڑ جیسی مخلوق پر نازل کیا جاتا تو وہ بھی پھٹ پڑتا، اس ہستی کی یہ صفات ہے۔ اب سمجھ آئیے بات کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی جزاک اللہ خیر۔ سر جی، ایک سوال ہے یہاں پر کہ وہاں تو چلے پہاڑ کا ذکر کیا، پھر ہمارے لیے یہاں سے کیا سبق نکلے گا؟ ہم اپنی ذات کے اوپر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر یہی میں نے نہیں سمجھا، مجھے بتائیں وہ کتاب جو بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو شعور، عقل، ساری صلاحیتیں عطا فرمائیں، وہ جب اس سے انحراف کرے گا تو کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اس کا تو فرض ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو اٹھائے، جیسا اس نے خود آپ آگے بڑھ کے اٹھائی ہے یہ ذمہ داری، اس کا حق ادا کرے۔ لیکن وہ ظلم ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، حرام کھاتا ہے، برائیاں کرتا ہے، عریانی اور فحاشی کا ارتکاب کرتا ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ جی جی سر جی، آگے آگے۔ اچھا، اب اللہ کی صفات کا بیان شروع ہوتا ہے، بڑے غور سے سمجھیے اور ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھیے، اس لیے کہ قرآن فہمی یہی ہے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کو ٹھیک ٹھیک پہچان لیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی۔ تو اب ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں آیت 22 کی صفات، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آیت 22 میں جو 21 ہم نے سمجھ لی ہے، اور اب ہم جا رہے ہیں 22 میں۔ تو آیت 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی،
وہ ہستی جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب آپ نے پڑھ لیا اچھی طرح کہ وہ صفات جو ہم نے سورہ آیت الکرسی کی آیت میں سمجھی ہیں، وہ سب بڑا کلیئرلی کل ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ صفات کسی ایک انسان میں بھی نہیں ہے، کسی نبی جیسی ہستی میں بھی نہیں ہے۔ وہ صفات اللہ کی ہیں، اور وہی صفات اس کو الہ کا مرتبہ اور مقام عطا کرتی ہے۔ اب فرمایا کہ وہ اللہ الہ جو ہے، وہ ہاں، یہ جو لفظ ہوا آیا ہے، دیکھیں نا، وہاں بھی تھا اللہ لا الہ الا ہو، اور یہاں بھی هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ ہو کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ سر اس کا مطلب ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف وہی ہے۔ ہاں، یہ جب ایسا آتا ہے نا پروناؤن، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ یہ صرف صفات آگے جو ہستی کی آ رہی ہیں صفات، اس میں کسی اور میں ہے ہی نہیں۔ ہوا عالم الغیب، وہی عالم غیب ہے، والشہادہ، اور جو چیز موجود ہے اس کا علم ہو یا غیب کا، وہ سب کا سب علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ معبود بھی پھر وہی ہوا جس کو پتہ ہی نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، یا ماضی میں کل کیا ہوا ہے، یا آج جو ہو رہا ہے، اس سب کا علم سوائے اللہ کے ساتھ، جیسے غیب اور جیسے شہادہ ہو، دونوں اللہ کے لیے برابر ہے۔ لہذا پہلی صفت آئی ہے یہاں الہ کے بعد، عالم الغیب والشہادہ۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ علم کیسا ہے اللہ تعالیٰ کا، چاہے وہ غیب کا ہو چاہے حاضر کا ہو، اور کوئی کائنات میں ایسی ہستی نہیں ہے جس کو یہ علم غیب اور شہادہ حاصل ہو۔ کوئی ہستی کہ ماضی، حال، مستقبل کا علم صرف وہ اس اللہ کے پاس ہے۔ کوئی سوال عالم الغیب و شہادہ پر؟ دوسری بات، ہوا الرحمن الرحیم، پھر ہوا آ گیا، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ رحمان میں مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ آپ روز پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں تو دل اتنا اطمینان پکڑتا ہے کہ کیسی ہستی ہے جو میری خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے۔ وہ الرحمن بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر انسان کتنا ہی گناہ گار ہو، اس کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں تو اس نے اجازت دے دی ہے کہ چاہے تو اچھا کر، چاہے تو برا کر، لیکن میری رحمت تمہیں دنیا میں اویلیبل رہے گی، الا یہ کہ جب میں نبی بھیجوں اور اس کی مخالفت میں آپ حد سے گزر جائیں، باوجود اس کے کہ میں مہلت دوں، میں پھر آپ کو اس عذاب سے دوچار کروں گا دنیا میں کہ آپ بالکل مٹ جائیں گے۔ یہی بات سورہ آراف میں، یہی بات سورہ ہود میں، یہی بات سورہ شعراء میں، اور قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہے۔ تو رحمان اس لیے کہ دنیا میں اس کی رحمت عام، اور الرحیم، اصل میں ایک بات یاد رکھیں اور اس کو سمجھ لیں اچھی طرح، رحمان کا مطلب ہے کہ وہ اس کی رحمت کی کوانٹٹی، اس میں مقدار حد سے بڑی ہوئی ہے۔ اچھا، عربی زبان میں اسی پہ آتا ہے اطفان، پیاسا، جوعان، بھوکا، یہ اسی وزن پر ہیں، رحمان کے وزن پر۔ لیکن جب آپ بھوکے کو کھانا دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر بھوکا نہیں رہتا۔ اسی طرح پیاسے کو پانی دے دیتے ہیں تو وہ پھر پیاسا نہیں رہتا۔
لیکن اللہ تعالیٰ کنٹینیوٹی چاہتے ہیں کہ وہ رحمت ہمیشہ اویلیبل ہے. اس کے لیے لفظ رحمان آیا ہے کہ رحمان بھی مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن رحمان میں کنٹینیوٹی ہے کہ وہ حد سے بڑھی ہوئی رحمت آلویز اویلیبل ہے، ہمیشہ انسان کے لیے موجود رہے گی، بشرطے کہ وہ جو اللہ کی سنتیں ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کرے. تو رحمان اور رحیم آپ نے دیکھا کتنے پیارے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اسی لیے ان کو جمع. سر دیکھیں ایک ایک الفاظ جو ہے کہ اس ذات کی کتنی شان بلند کر رہے ہیں نا، ایک ایک الفاظ جو ہے نا. یہ عربی کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کے لیے اس زبان کو چنا کہ یہ اس میں آپ پڑھیں نا. کاش آپ یہاں ہوتی نا جرمنی کے بجائے تو میں آپ کو ضرور عربی پڑھاتا، پھر آپ دیکھتے کہ کس طرح اس عربی نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کرنے کا حق ادا کیا ہے. جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک کو بہت جزائے خیر دے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا کہ آیت 22 ختم ہو گئی ہے هو الرحمن الرحیم پر. اب آ جائیں آیت 23 میں. 23 میں آپ نے لکھ کے مجھے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 9 صفات بیان ہوئی ہیں، اور وہ ہے هو اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اچھا، اب اللہ کون ہے؟ وہ المالک القدوس، وہ اکیلا تنہا بادشاہ ہے، القدوس، ہر قسم کے عیبوں سے پاک، السلام، وہی سلامتی عطا فرماتا ہے، المؤمن، وہی امن دیتا ہے کائنات کی مخلوق کی ہر چیز کو، المحیمن، وہ نگران ہے، العزیز، وہ غالب ہے، الجبار، وہ طاقت سے ہر چیز کی ٹھیک اصلاح کرتا ہے، المتکبر، اور وہی بڑا ہو کر رہتا ہے کیونکہ وہی بڑا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام عیبوں، کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، کافر لوگ بیان کرتے ہیں. اب ذرا آپ ایک سوال کا مجھے جواب دیجئے. یہ تو اللہ ہوا کہ جو پاک بھی ہے، قدوس ہے، کہ کوئی اس کی بادشاہ ہونے کے باوجود وہ کبھی پاکیزہ اعمال کا اس کے پاس صرف وہی کرتا ہے. بادشاہ ہو کر بھی سلامتی وہ دیتا ہے، بادشاہ ہو کر بھی المومن، امن وہی دیتا ہے، بادشاہ ہو کر وہی نگرانی کر رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. العزیز ہے، غالب، اتنا غالب کہ سب مغلوب اس کے سامنے. الجبار، طاقت ایسی کہ جو بگڑے طاقت سے استعمال سے ٹھیک کر دے. المتکبر، وہی حق رکھتا ہے بڑا ہونے کا کیونکہ اسی کی صفات ہیں. کوئی اور مجھے یہ بتائیں، دنیا کے جو بادشاہ ہیں، بڑے غور سے سنیے، کیا وہ قدوس، سلام، السلام، المومن، المحیمن، العزیز، الجبار، المتکبر ہیں؟ بتائیں مجھے. بالکل بھی نہیں ہے سر. اچھا، آپ سب لوگ جو بڑی عمر کے ہیں، آپ نے شہنشاہ ایران کو دیکھا، کتنا بڑا اپنا لقب، اور اس کو فخر تھا اپنی امریکہ کی دوستی سے. طاغوت کی دوستی میں آپ دیکھیں لوگ کیسے کیسے اپنے نام رکھتے ہیں اور کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. آج کے لوگوں کو بھی دیکھ لیں تو اللہ کہتے ہیں کہ کتنا ظالم تھا وہ. لہذا دنیا کا کوئی بادشاہ مجھے تاریخ کا بتا دیں کہ جس میں یہ 8 خوبیاں ہوں، کہ قدوس بھی ہو، السلام بھی ہو، المومن بھی ہو، المحیمن بھی ہو، العزیز بھی ہو، الجبار بھی ہو، اور المتکبر بھی ہو. آپ دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کے نام پر جن کے پاس بادشاہی ہے، جن کے پاس اختیار ہے، الملک اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے ملک کو کیا بنا دیا ہے. ججز تک کو اتنا بے اثر کر دیا ہے کہ وہ عدل کر ہی نہیں سکتے، اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے تنخواہیں لاکھوں میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
کیا شان ہے رب کی اور کیا صفات ہیں اس کی، ذرا غور کیجئے۔ اب میں ایک ایک کو آپ کے سامنے کھولتا ہوں۔ یہ جو 8 صفات آیت 22-23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، بڑے غور سے دیکھیں۔ الملک کہتے ہیں اس ہستی کو جس کے پاس اقتدار اور اختیار ہو۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کائنات، پوری کائنات پر کونے کونے میں کس کا اختیار اور کس کو اقتدار حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ کی تعالیٰ ذات کو۔ کو سر۔ اب مجھے بتائیں، یہ جو ٹرمپ جتنا آج اکڑ رہا ہے، اس کو تو امریکہ میں بھی پورے طرح اختیار حاصل نہیں ہے۔ جس طرح اس نے الٹ پلٹ کر دیا معاشرے میں، اور جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں وہاں ڈیمانسٹریشن امریکہ میں ہو رہی ہے، تو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور تو وہی سمجھا جاتا ہے نا۔ اور کتنا اس کے اندر نقص ہیں۔ آج امریکہ میں سلامتی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو آج کی دنیا کے فرعون کا تعارف کرایا ہے اس کی صفات کے حوالے سے، لیکن رب کو دیکھیں کیسا بادشاہ ہے۔ قدوس سلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ سوچیں، کوئی ہے اس کا شریک؟ کوئی ہو سکتا ہے اس کا شریک؟ اللہ اکبر! کتنی پیاری آیات ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں۔ اگر یہ چیزیں میں اپنے ذہن نشین کر لوں، سمجھ لوں، یقین مانے، میں دنیا میں انتہائی ذمہ دار زندگی گزاروں۔ میں اس ہستی کا جس کے اندر نہ کوئی نقص، سلامتی ساری دنیا کو وہ دے، امن وہ دے، نگرانی وہ کرے۔ اللہ اکبر! العزیز وہ ہو، الجبار وہ ہو، المتکبر ہو۔ کیا میں اس کی حکمرانی کو تسلیم نہ کروں؟ پھر تو میں جس ہستی نے مجھے عقل دی، کیا میں اس کی ان صفات کی وجہ سے اس سے محبت سب سے بڑھ کر نہ کروں؟ تو یہ تو تھا الملک، کہ ہر شے پر دنیا کی تصرف بھی اسی کا، اقتدار بھی اسی کا۔ اور کائنات میں دیکھ لیں، صرف انسان کو یہ آزادی دی ہے کہ چاہے تو عمل کرے یا نہ کرے، چاہے تو اطاعت کرے یا نہ کرے، لیکن ہر چیز دوسری دیکھ لیں کہ جو کام اس کے ذمہ لگایا ہے، نباتات، جمادات، حیوانات اور پوری کہکشاؤں میں، وہ بالکل اسی طرح چل رہی ہیں جس طرح اس نے حکم دیا ہے۔ کوئی سوال الملک کے بارے میں؟ ایک ایک کو سمجھیے، کتنا زبردست بادشاہ ہے۔ اب ذرا سورہ روم کی آیت 26 اس حوالے سے لیے، وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ ہر چیز اسی کی فرما بردار ہے، تابع فرمان ہے۔ کافروں کے جو بال ہیں، کافروں کا جو کھانا ہے، جو آنکھیں ہیں، وہ بالکل اسی طرح کام کرتی ہیں جو اس کا حکم ہوتا ہے۔ بس وہ اعمال میں کیونکہ اس نے آزادی دی ہے تو کافر اس لیے گڑبڑ کرتے ہیں۔ یہ تھی روم کی 26 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ روم سجدہ 32 نمبر ہے، اس کی آیت 5 سنیں۔ یدبر الامر من السماء الى الارض۔ اللہ اکبر! کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی منصوبہ ہو کائنات کا، زمین میں ہو آسمان میں ہو، اس کی تدبیر، اس کی منصوبہ سازی، اس کی ایگزیکیوشن صرف وہ ہستی کرتی ہے۔ یہ تھی۔ سوال کیجیے اگر کوئی سوال ہے تو، منہ میں گھگنیاں ڈال کے مت بیٹھیں۔ اور تیسری بات کہی سورہ حدید میں، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اللہ اکبر! ایک طرف تو بادشاہی اس کی، اور پھر تم نے پلٹ کے بھی اس کے پاس جانا ہے، اور پلٹ کے جانے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو، جس کے بارے میں یہاں وارننگ دی رہی ہے، وہ حساب و کتاب جو تم نے حساب کتاب دینا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ सर हदीस की आयत नंबर क्या है? ہاں میں آپ کو جی لکھیں الحدیث کی 5۔ सर जी ذرا इससे آگے पहले जो ہاں میں बताइए। ساری لکھواتا ہوں، آپ لکھیں، ذرا سب لوگ لکھیں تاکہ یہ ساری ملک، اس ملک کی تاریخ، کیا خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ پہلی ہے روم کی 26، سجدہ کی 5، الحدید کی 5، الفرقان کی 2، یاسین کی 83۔ اب یاسین آپ میں سے اکثر روزانہ پڑھتے ہوں گے، تو یہ آیت 83 کون سی ہے یاسین کی؟ جلدی بتائیں۔ ایسے ہی پڑھتے رہتے ہیں آپ، سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ بڑی پیاری آیت ہے یاسین کی 83، آخری آیت، بیدہ ملکوت کل شیء۔ کیسا بادشاہ ہے الملک؟ کائنات کی ہر چیز کی بادشاہت اس کے پاس ہے۔ یہ تھی یاسین کی 83۔ سورہ بروج کی آیت 16، فعال لما یرید۔ کیسا بادشاہ ہے؟ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن وہ غلط بالکل نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ کوئی کام ایسی اسماء الحسنہ ہیں، ایسے اس کے صفاتی نام ہیں کہ وہ عدل کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ ایک اور آیت لکھیے سورہ انبیاء کی 23، کیسا بادشاہ ہے؟ لا یسأل عما یفعل، کوئی سوال نہیں کر سکتا جو کچھ وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اور سارے انسان اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ ایک اور آیت لکھیں سورہ راج کی 41، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں۔ اس کا الملک سے کیا تعلق ہے؟ جلدی بتائیں۔ بڑی زبردست آیات ہیں یہ، آپ سب دیکھیں گے، سمجھیں گے، نہیں سمجھ آتی سوال کریں گے، بہت آپ کو ایسا الملک جو رب ہے کوئی اور نہیں ہے۔ سر یہ جو 41 ہے نا رات کی، جی جی 41 رہا، دیکھیں نا۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ سر کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، سعدیہ کا کھلا ہوا ہے۔ دیکھو مائک کو، یہ کیا؟ اب ذرا مقصد سمجھیے، واللہ یحکم، اللہ حکم دیتا ہے، فیصلے فرماتا ہے، لا معقب لحکمہ، اتنے ٹھیک فیصلے ہوتے ہیں، اتنے ایکوریٹ ہوتے ہیں کہ لا معقب لحکم، اس میں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ کا لوور جج فیصلہ کرتا ہے، ہائی کورٹ میں اپیل کرتے ہیں، اب ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا، آپ اس کو سپریم کورٹ میں لے کے جاتے ہیں۔ یہاں اللہ کا فیصلہ اتنا برحق کہ اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہے بادشاہ۔ اور آخری آیت لکھیں آل عمران کی 26، یہ ساری آیتیں آپ نے قرآن میں دیکھنی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، سنیں، قل اللہم، کہو اے اللہ، مالک الملک، کیسا بادشاہ ہے؟ تؤتی الملک من تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، وہ تنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وہ تعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ تذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر بادشاہ ایسا کہ ہر چیز پر قدرت اس کی۔ اگر یہ میرا اور آپ کا تصور اس الملک کے بارے میں بن جائے جو ان آیات میں بیان ہوا ہے، ہماری زندگی تبدیل ہو جائے۔ کوئی سوال الملک کی ڈیفینیشن پر؟ جلدی بتائیں۔ اب آگے جو ساری ہے نا، القدوس ہے، بادشاہ بھی کیسا ہے؟ انتہائی پاکیزہ۔ تو قدوس کا جو معنی ہے
وہ آپ سمجھیں اور اس میں کچھ چیزیں نوٹ بھی کر لیں. اچھا، قدوس کا مطلب ہے وہ بری صفات سے بالکل پاکیزہ ہے، کوئی بری صفات اس میں نہیں ہے، ساری صفات. قدوس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بالا تر ہو کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی کبھی صفت نہ پائی جائے، بلکہ ہر پاکیزہ صفت اس میں موجود ہے. تو کیسا بادشاہ ہے؟ جو ہر قسم کی پاکیزہ صفات سے متصف ہے. تو یہ ہوگی بات، ہمیں سمجھ آ گئی کہ بادشاہ تو ہے لیکن بادشاہ القدوس ہے، کہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک. اب دوسری صفت مالک کی ایک صفت القدوس ہم نے سمجھ، السلام. السلام یعنی سراسر سلامتی، وہ ایسا صاحب سلامت کہ اس پر کبھی کوئی آفت نہیں آ سکتی، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، الحی ہے، وہ اپنے بندوں کو سلامتی بخشتا ہے. یہ جو ہم اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ سلامتی اسی کی طرف سے ہے. یہ جو ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اس کی سلامتی کی وجہ سے. تو سوچیں، کیا میں اور آپ اس کی نافرمانی کریں؟ تو وہ بادشاہ قدوس بھی ہے اور سلام بھی ہے، المومن، امن دینے والا. تو جو اس وقت کائنات میں امن ہے وہ اس کے حکم کی وجہ سے ہے، اور جو بدامنی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے. اگر امت مسلمہ کھڑی ہو جاتی اور نیتن ہاؤ کو کہہ دیتی، خبردار، ان ہمارے مظلوم بہن بھائیوں، بچوں اور عورتوں، بوڑھی عورتوں کو تم نے بری آنکھ سے بھی دیکھا، تمہاری آنکھ نکال دیں گے. لیکن ہم نے کس قدر وہن ہے ہمارے اندر. تو امن دینے والی ہستی، المحیمن، نگران. نگران بھی کیسی؟ ذرا سوچیں، ہر وقت نگرانی، ہوا معاکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہو. اگر یہ مجھے تصور ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، لکھوا رہا ہے، قیامت میں اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر میں انکار کروں گا تو میرے یہ ہاتھ، پاؤں اور زبان، سب اعضاء گواہیاں دیں گے. تو آپ سوچیں کہ میں اس دنیا میں کس طرح اطاعت سے اس کی زندگی گزاروں. اور جب میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، اس میں زندگی گزارتا ہوں، تو میں ایک بہترین انسان بن جاتا ہوں. تو یہ ہے مہم. اور العزیز، کیسا بادشاہ ہے؟ غالب، کوئی اس کے ہاتھ کو روک نہیں سکتا، وہ جو کام کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. سر جی سوری، یہ مہیمن کی ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیں، میں لکھ رہی تھی تو میں پیچھے رہ گئی ہوں. ہاں، المحیمن کا مطلب ہے کہ وہ پوری نگرانی کر رہا ہے، اور اسی نگرانی کا نتیجہ آخرت میں ہوگا کہ میں نے اس کے نگرانی میں جو برائیاں کی ہیں اس کی ارادے نیت سے واقف، عمل لکھوا لیا. اگر میں نے وہاں انکار کیا تو جن ہاتھوں، پاؤں سے، آنکھوں سے، زبان سے میں نے وہ گناہ کیا ہے، وہ سارے میرے خلاف ضمانت دیں، گواہیاں دیں گے. تو ایسا ہے کوئی نگران اللہ تعالیٰ کے سوا؟ وہی نہیں ہے. العزیز. العزیز کا مطلب یہ ہے اتنا غالب ہے کہ سب مغلوب اس کے سامنے. اور دنیا میں اس نے آزادیاں دی نا کچھ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے. آخرت میں کوئی آزادی نہیں ہوگی، بندہ اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکے گا. اس غالب کے سامنے کوئی اس کو، کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی انکلوڈنگ انبیاء جو اس نبی کو اس کے غلبے کی وجہ سے جو فیصلے فرما رہا ہے برحق، کوئی روک سکے. الجبار،
اس کے پاس ایسی طاقت ہے، جبار کو بڑی اچھی طرح سمجھیے، اتنا بڑا طاقتور کہ وہ جبر سے زبردستی اصلاح کر سکتا ہے۔ جب اس کا حکم ہوتا ہے تو کس طرح فرعونی طاقت کو کس طرح غرق کر دیتا ہے، اور بنی اسرائیل جو اس کے غلام ہیں ان کو کس طرح بچا لیتا ہے۔ یہ ہے جبار اور المتکبر، بڑائی اسی کے لیے۔ یہ جو دنیا میں متکبر بن جاتا ہے نا آدمی، تھوڑی سا اقتدار ملتا ہے۔ آج مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں، بیچارے سانس اس اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، یہ کہاں سے طاقتور ہو گئے، یہ کہاں سے متکبر ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو سب سے برائیوں میں برائی ناپسند ہے وہ ہے تکبر کی، کہ اللہ تعالیٰ متکبرین کو قیامت میں بہت رسوا کرے گا۔ اور آخری بات فرمائی، سبحان اللہ عما یشرکون، یہ جو مشرک ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ وہ ان چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی گھٹیا ہیں، کیونکہ اللہ بہت بڑی شان والا ہے، وہ قدوس ہے، وہ السلام ہے، المومن ہے، المعین ہے، العزیز ہے، اور الجبار ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں، اور اگر میرے ذہن میں یہ پوری طرح واضح ہوں تو میں کتنا اس کا فرمانبردار بندہ بنوں گا، کس طرح کا میرا ایمان ہوگا۔ تو یہ صفات الہی ہیں جن کا فہم، جن کا ادراک میرے اندر جذبہ اطاعت پوری طرح سرایت کر جاتا ہے۔ شاباش، کوئی سوال آیت 22 کے بارے میں، 23 کے بارے میں؟ جی سر سر جی، یہ یہ جو ہے نا متکبر کے بارے سبحان میں اللہ عما یشرکون، اس کو ذرا سا اور تھوڑا سا کر دیں گے پلیز ایک دفعہ؟ اچھا، یشرکون کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو شرک کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، کیا شرک کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے جو شرکاء ہیں نا، یہ جو بت ہیں، یہ قبر والے ہیں، یہ فلاں پیر ہیں فلاں، ان کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کی طاقت بڑی زبردست ہے، قیامت کے دن ہمیں اللہ سے زبردستی چھڑا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے ان کے اپنے خیالات ہیں، اللہ اس سے بہت بلند ہے، وہ عدل و انصاف کا اس دن لوگوں کو نظر آئے گا، برا بچ نہیں سکے اپنی برائی کی وجہ سے، نیک کو اجر ملنے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہے کہ شرکاء کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور جو نیک ہوں گے ان کے ساتھ عدل کا معاملہ ہوگا۔ اب سر بات جی، سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ سر جی اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے، پیچھے جتنی صفات گزری ہیں تو وہ ان صفات کو اپنے شرکاء کے اندر جب وہ تلاش کرتے ہیں، ان کو ان کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ یہ ہمیں سلامتی بھی پہنچانے والے، امن بھی دینے والے، اور ہماری نگہبانی کرتے ہیں، ہماری ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم گھر میں ہوں تب بھی انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارے حال کا، عالم الغیب اور شہادہ بھی ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے پھر یہاں پر یہ لایا گیا سبحان آپ مجھے اللہ ایک بات عما بتائیں، آپ نے تو ساری صفات گن دی، مشرکین جو ہے وہ ساری صفات نہیں اپنے شرکاء میں، وہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس ان شرکاء جو ہیں جب میں نے ان پر تو یہ مجھے اللہ سے چھڑا لیں گے، اور یہ بہت ساری میری چیزوں سے واقف ہیں جس طرح اللہ واقف ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح آپ ساری صفات ان کے ساتھ نہ جوڑیں، نہ وہ جوڑتے ہیں۔ آپ جو معاشرے میں مروجہ ہیں انہی کو بیان کریں، انہی کے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں بالکل بات کلیئر ہو جائے۔ بات کو اتنا نہ پھیلائیں کہ وہ بات حقیقت سے کہیں دور چلی جائے۔ اب سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی جی سر ٹھیک۔ جو شرک سر شرک کی اتنی صورتیں ہیں نا کہ ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں جس کو بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ مثلاً حج پہ آپ گئے ہوئے ہیں، وہاں سے دھاگے لے کے کاٹ کے لے آئیں گے، ٹکڑے لے آئیں گے خانہ کعبہ کے، اور اس کو رکھیں گے غلاف کعبہ کے کہ ان سے برکت ہوگی، یا پتھروں کی انگوٹھیاں پہننا، اس پتھر کی انگوٹھی سے یہ ہمیں فائدہ ہوگا، اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا،
یہ سب بھی تو شرک کی صورتیں ہیں نا. یہ چیزیں جو آپ بیان کر رہی ہیں بالکل ٹھیک ہیں، تاکہ آج کا شرک لوگوں کے سامنے واضح ہو، بالکل ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے آیت نمبر 24 پر، تاکہ آج ہم اس کو ختم کر دیں۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہ ہستی کیسی ہے؟ پہلی صفت ہے خالق۔ اچھا آپ یہ مجھے بتائیں، کبھی غور تو کریں، انسان اپنی پیدائش سے پہلے اس کا کوئی وجود تھا؟ جلدی بتائیں۔ بالکل بھی نہیں، کہیں بھی کچھ نہیں بھی نہیں موجود تھا۔ سر، بالکل اس بھی کے نہیں۔ وجود کو بروئے لانے کے لیے وہ نطفہ جو جس سے ماں باپ کے امشاج ملا جلا نطفہ ہوتا ہے، اس کی وہ غذا تو کھاتے ہیں، لیکن اس نطفے بے جان نطفے سے اللہ تعالیٰ کس قسم کا انسان بنا دیتا ہے۔ کمال دیکھیں، جب وہ شعور کو پہنچتا ہے، اس کے اندر جب روح پھونکی جاتی ہے تو دیکھ کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو نتھنگنس سے اس کو ایک وجود بخش دیا، یہ خالق ہے۔ باری وہ ہستی ہے جو بغیر کسی نمونے کے چیزوں کو بنائے۔ انسان جیسی چیز کبھی پہلے نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا اپنا منصوبہ۔ اور آج دیکھیں کہ جو روبوٹ بنایا ہے انسان نے، وہ بالکل اسی وقت مؤثر ثابت ہوتا ہے جب وہ انسان کی طرح ہو۔ تو باری کا مطلب ہے ایسی چیزیں بنائیں جن کا پہلے وجود نہیں تھا، بغیر نمونے کے۔ اور تیسری بات المصور، وہ جو تصویر کشی کی ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ آپ مجھے بتائیں مجھے کہ کوئی دنیا کے دو انسان بالکل ایک جیسے ہی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور بہا انسان، بالکل سر، یہ جو ہاتھوں کی، یہ جو ہم لوگوں کی انگلیاں، ان کے یہ جو پور ہیں، یہ نہیں کسی سے ملتے ہیں۔ بالکل آپ کتنی نے ٹھیک۔ آپ ذرا چپ رہیں، میں اس پہ آ رہا ہوں، پہلے مجھے پوری بات کرنے دیا کریں۔ اب ہر انسان کے یہ جو ہاتھوں کی اوپر لکیریں ہیں مختلف ہیں۔ آج انسان کو اگر تمیز کرنی ہو کہ یہ اسی انسان کا ہاتھ ہے، وہ لکیریں دیکھ کے بتا سکتا ہے۔ تو فنگر پرنٹس کس قدر امپورٹنٹ ہے، یہ کیسا مصور ہے، ذرا غور کریں۔ اچھا جب اس کی خوبیاں انسان بیان کرتے تھک جاتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے خوبصورت نام ہے۔ اور یہ سارے خوبصورت نام جو آپ نے، صفاتی نام میں نے آپ کو بھیجے ہیں، آپ نے پڑھے ہیں، جو آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، پھر آج آپ نے یہ سب دیکھے، یہ صرف اس کی کمال صفات کے مظہر ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کی بے عیبی کا اعلان کر رہی ہے۔ اب آپ اگر اس کو ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، خدا کے لیے سمجھ کے پڑھیں۔ سمجھ یہ کہتی ہے کہ جب کائنات کی ہر چیز، اس پر تو اللہ تعالیٰ کا اتنا رحم نہیں ہے جتنا مجھ پر ہے، جتنا انسان پر ہے۔ اگر وہ تسبیح بیان کر رہی ہے تو میرے لیے تو درجہ اتم اس بات کی ضرورت ہے مجھے کہ میں اس کی تسبیح کا حق ادا کروں۔ اللہ اللہ، غور فرمائیں کہ اس رب کے کیا کمالات ہیں، اور کیسا خالق، کیسا باری، کیسا مصور، اور زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور پھر آخری بات، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ تین الفاظ میں سب سے اہم لفظ کون سا ہے؟ جلدی بتائیں۔ حکیم عزیز، سے وہ عزیز اور حکیم۔ وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ جی ہوا اور وہی ہے العزیز۔ دیکھیں، عزیز، اور بڑے غور سے سنیں، العزیز اور الحکیم کمال کی صفات ہیں، لیکن جب ہوا ساتھ آ گیا
ہوا کمال کا لفظ ہے کہ یہ صرف وہی ہستی ہے جو العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جلدی بتائیں۔ جی سر۔ آپ بڑے غور سے سنیں۔ العزیز یہ کہ کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال ہی نہیں سکتا، اتنا غالب، دنیا ہو یا آخرت ہو۔ اور الحکیم ایسا کہ کوئی اس کا کام حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ کائنات میں جو جو عمل چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں اس کی، کاش میں اور آپ سمجھیں۔ لیکن ہوا لا آنے کے بعد کہ العزیز بھی وہی ہے صرف، اور الحکیم بھی وہی ہے۔ اب اگر آپ ان صفات کو سمجھ چکے ہیں، نہیں سمجھے تو سوال کریں، سمجھیں اور اپنے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں جو ان صفات کا تقاضا ہے، تو پھر آپ نے اللہ کو پہچان لیا، آپ کی توحید میں استقامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، آپ کو طاقت اور قوت دے گا کہ آپ ان سارے شیطانی حربوں کو ناکام بنا دیں، دنیا میں اپنی خواہشات کو پیچھے کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند بن جائیں۔ وہ جب ہی ہوگا جب ہم ان صفات کو، میں نے آپ کو 2 جگہ پہ بتا دی ہیں، باقی آپ سب دیکھیں گے، لیکن اگر میں اس کو نہ کرتا جو میں نے آپ کو 12 پیجز کا ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے کل، جس میں آیت کے آخر میں اور اس آیت کے مضمون سے، اس کے مفہوم سے کیا تعلق ہے، یہ کل میں بتاؤں گا، آپ اچھی طرح دیکھ کے آئیں تاکہ سوال کر سکیں۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور ہم لوگوں کو سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ سر جی، العزیز کا جو آپ نے بتایا ہے کہ صرف وہ ہستی جو ہر چیز پر غالب ہے، کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، وہ ایسا قدرت والا ہے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور الحکیم کا ذرا دوبارہ ریپیٹ کریں، کوئی کام اس کی حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ آپ اپنی پیدائش کو نہیں دیکھتے کہ کتنی حکمت ہے، کس قدر اس نے ہمیں صلاحیتیں، کیسا جسم، کیسا دماغ، کیسا شعور، کیسا عقل، کس طرح ہماری فطرت میں رکھ دیا، یہ ساری اس الحکیم کی حکمتوں کا ظہور ہے۔ زمین کو ایسا بنایا کہ وہ سارے وٹامن پیدا کر لیے جو میرے اور آپ کے جسم کے لیے ضرورت ہے۔ وہی اس لیے نازل فرمائی کہ تاکہ ہمیں وہ رستہ بتا دے جو اس کا پسندیدہ رستہ ہے، جس رستے پہ چل کے میں اور آپ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ اس کی حکمت کا تقاضا تھا، اور وہ اللہ حکیم ہے اور اس نے پورا کیا۔ اب سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی بات؟ جی جزاک اللہ۔ سر اس دنیا میں دیکھیں کہ کسی کے پاس تھوڑی سی بھی کوئی تھوڑا سا اختیار آ جاتا ہے نا، تو وہ بالکل آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور وہ انسانوں کے لیے ایک تھریٹ بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر دیکھیں، صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اس لیے ہوا کا لفظ آیا کہ تنہا وہی ہے جو ان ساری اقتدار، اختیار، علم، ہر چیز وافر، لیکن اس میں نقص نہیں ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ دنیا کے آج سارے حکمران دیکھ رہے ہیں مسلم دنیا کے، اس کو سعودی عرب والے کو دیکھ لیں، دنیا کے کسی اسلامی ملک کے سربراہ کو دیکھ لیں، کسی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، کتنے ظلم اور کی داستانیں رقم کر رہے ہیں۔ لیکن وہ اللہ جس نے ان کو یہ اختیار اس لیے دیا کہ ان کا ٹیسٹ دنیا میں ہو، وہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک۔ کتنی بڑی بات ہے، کیسی ہستی ہے، اس سے تو مجھے صفات ایسی کہ سب سے زیادہ انسان کو اسی سے، کتنا بڑا اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے ہدایت کے لیے قرآن اور سنت نازل فرمائی۔ یہ اس کا احسان ہے سر، یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں نا، یہ جو آج کل وہ دنیا نہیں سمجھ بچھائے رہے ہیں۔ تو اس کا انجام بھی دیکھ لیں گے، قرآن کھول کھول کے بتا بالکل رہا ہے۔ بالکل۔ یہ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ کوئی آپ کو کمی بیشی نظر آئی ہو ان صفات کو بیان کرنے میں تو مجھے ضرور آگاہ کریں، تاکہ انسان کو اسی وقت پتہ چلتا ہے جب دوسرے اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں
ٹھیک بیان نہیں ہوئی۔ سر جی ایک چیز سے بہت ڈر لگتا ہے، یہ المتکبر کی صفت ہے جو سر جی وہ جو حدیث آتی ہے کہ رائی دانے برابر تکبر رکھنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سر جی آج کل تو دیندار یا دنیا دار جو بھی دنیا دار تو کرتے ہی تکبر بہت ہے سر جی، علم کے اوپر، اپنی شان و شوکت کے اوپر، اور وہ سر جی کس طرح ممکن ہوگا جب کہہ دیے گئے کہ رائی دانے برابر تکبر رکھنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اچھا، بالکل آپ کا سوال بہت عمدہ ہے۔ پہلے مجھے یہ بتائیں، اگر آپ میں اور مجھ میں یہ شعور ہے کہ یہ جو ساری صفات اب تک ہم نے پڑھی ہیں، آیت الکرسی کی بھی اور یہ بھی اور باقی صورتوں میں بھی پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے، آپ مجھے یہ بتائیں اس کے بعد متکبر ہونا کتنا بڑا جرم ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو علماء ہوں، جو فقہا ہوں، جن کو یہ تکبر لاحق ہو گیا ہے، وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ متکبر صرف اللہ ہے۔ کیوں؟ صفات عالیہ صرف اسی میں ہے اور کسی میں نہیں ہے۔ یا اس نے اپنے انبیاء کو، رسولوں کو غلطیوں سے مبرب فرمایا ہے۔ باقی کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو شیطان کا شکار نہ ہو سکتا۔ سر ایسے متکبر لوگوں کو یہ جو غرور کرتے ہیں، اللہ پاک ایک ٹائم پہ آ کے نا ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ بے شک، بے شک، اس لیے کہ وہ اور اللہ کی سب سے ناپسندیدہ چیز ہے کوئی تکبر کرے۔ بالکل بالکل سر۔ سر جی اولاد سے بھی تکبر کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ جس کے پاس بیٹے ہیں وہ اتنا غرور کرتا ہے کہ میرے پاس تو بیٹے ہیں، جس کی بیٹیاں ہیں اس کو حقیر سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس تو بیٹی ہیں، اللہ نے بیٹے نہیں دیے، اور رب کی حکمت نہیں سمجھتے کہ یہ آزمائش ہے تمہاری۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اسی میں آزمائش ہے انسان کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو۔ تو اب میں نے آپ کے سامنے آیت الکرسی اور یہ سورہ حشر کی یہ آیات کھول کے بیان جی کر دی ہیں۔ اب میں نے سوچا کہ اگر میں آپ وہ نہیں بیان کرتا کہ آیات کے آخر میں جو آئی ہیں صفات، ان کا آیت کے مفہوم سے کیا تعلق ہے، وہ جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو قرآن کی کمالات پر اش کر اٹھتا ہے بندہ۔ تو کل انشاءاللہ وہ میں نے کل بھیج دیا، گزشتہ کل کو وہ ہینڈ آؤٹ، تاکہ آپ پڑھیں 2 دن سمجھیں، اور کل انشاءاللہ اس کے بیان کے بعد ہمارا یہ ختم ہو جائے گا صفات کا سلسلہ، اور سورہ یاسین ہم شروع کریں گے۔ انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو مل گیا ہے ہمیں جو آپ نے بھیجا ہے، مل گیا ہے ہمیں، اور پیپر بھی کر لیے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے، پڑھیں اور سمجھیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم اے آمین۔ اللہ اللہ، پاک آپ اے کو اللہ ایران کے لوگوں کو ہمت اور جرت دے تاکہ وہ کفار آمین ثم آمین۔ کفار کو شکست دے سکیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔